subscribe to our channel and press the bell icon. السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، سر عبدالستار خان اس یوٹیوب چینل میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ 12th پولیٹیکل سائنس جماعت 12ویں علم سیاسیات، سوال نمبر 6 اور 7 ہے۔ 20 سے 22 نمبرات کے لیے سوالات پوچھے جاتے ہیں۔ چلیے شروعات کرتے ہیں۔ سوال نمبر 6 کے پہلے اہم سوالات دیکھیں گے۔ سوال نمبر 6، مندرجہ ذیل سوالوں کے جوابات 80 تا 100 الفاظ میں دیجیے۔ یہ 5 سے 6 نمبرات کے لیے پوچھے جاتے ہیں، کوئی 2 ہی کرنا ہوتا ہے۔ پہلا ہے حقوق انسانی کمیشن، اس کی ضرورت، اہمیت، اقدامات۔ اس کا جواب ہے ضرورت۔ 1990 کے بعد عالمی سطح پر بہت زیادہ تبدیلیاں ہونے لگی تھی۔ ان تبدیلیوں اور انقلابات کے سبب پوری دنیا میں انسانی حقوق کی پامالی بڑے پیمانے پر ہونے لگی۔ 1990 میں سرد جنگ کا خاتمہ ہوا، روس بکھر گیا اور یورپ میں نسلی بنیادوں پر بہت سی نئی ریاستیں وجود میں آئی۔ ان ریاستوں کے بننے کے عمل کے دوران بہت زیادہ ظلم و ستم ہوئے۔ بوسنیا اور ہرزیگووینا میں زبردست خونریزی ہوئی اور ان خونریزیوں کو روکنا بہت ضروری تھا۔ اہمیت، اب اس کی اہمیت کیا ہے؟ دنیا کے لیے انسانی جان سب سے قیمتی مانی جاتی ہے۔ دنیا میں ظلم و ستم، خونریزی اور جنگ کا خاتمہ ہو اور ہر طرف پائے جانے والے تنازعات کو گفت و شنید سے حل کرنا ضروری ہے۔ اقدامات، اقوام متحدہ نے جہاں بھی حقوق انسانی پامالی ہو رہی ہے وہاں مداخلت کی ہے۔ پہلا نقطہ ہے، اقوام متحدہ نے امن افواج تشکیل دی ہے۔ دوسرا، اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے جنگ بندی کی سفارشات پیش کی ہے۔ تیسرا، امن و امان کی بحالی کی آزادانہ و شفاف الیکشن کا انعقاد کیا گیا ہے۔ چوتھا ہے، ریفیوجیوں کی بازآباد کاری کا کام کیا گیا ہے۔ 1993 میں حقوق انسانی عالمی کانفرنس کا انعقاد کیا گیا جس میں 170 ممالک شریک ہوئے تھے۔ اگلا ہے، اقوام متحدہ نے عالمی حقوق انسانی کمیشن قائم کیا اور ایک حقوق انسانی کمشنر اور اس کا آفس قائم کیا۔ اگلا ہے، حقوق انسانی کمیشن اقوام متحدہ کی سفارشات پر اقدامات کرتی ہے۔ اگلا ہے، ICRC اور میڈیکل سائنس فرنٹیئرز اور ایکسفام ورک براہ راست میدان جنگ میں عملی کام کرتی ہے۔ حقوق انسانی معاہدوں اور قوانین پر باقاعدہ عمل درآمد کرتی ہے۔ 1990 کی دہائی کو انسان دوست مداخلت کا سب سے سنہرا دور مانا جاتا ہے۔ دوسرا سوال ہے، ریاست کا سیاسی نظریہ اور غیر ملکی پالیسی۔ اس کا جواب ہے، ریاست کی غیر ملکی پالیسی بناتے وقت ان باتوں کو بطور خاص نظر میں رکھا جاتا ہے۔ پہلا ہے ریاست کا مفاد، دوسرا ریاست کا تحفظ، تیسرا نظریاتی مقاصد، چوتھا معاشی ترقی۔ ہر ملک، ہر ریاست اپنے قومی مفاد کے لیے کام کرتی ہے اور ریاست کے تحفظ کے لیے افواج کا نظام کرتی ہے۔ معاشی ترقی کے لیے معاشی اقدامات کرتی ہے، لیکن یہ تمام اقدامات ریاست اپنے سیاسی مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے ہی کرتی ہے۔ عموماً دنیا میں جمہوریت، کمیونزم یا بادشاہت پائی جاتی ہے۔ ہر ریاست جس بنیاد پر، جس نظریے پر قائم ہوتی ہے، اسی کے مطابق اور اسی نظریات کے تحفظ کو دھیان میں رکھ کر غیر ملکی پالیسی بناتی ہے۔ جمہوریت میں جس سیاسی پارٹی کا ریاستی اقتدار پر قبضہ ہوتا ہے، وہ سیاسی پارٹی اپنے سیاسی نظریات کے مطابق غیر ملکی پالیسی میں رد و بدل کرتی ہے۔ اسی لحاظ سے وہ غیر ممالک سے تجارتی و سفارتی تعلقات استوار کرتی ہے۔ تیسرا سوال ہے، دنیا میں نئی ریاستوں کا ظہور۔ سوویت یونین کا بکھراؤ، دو قطبیت کا خاتمہ، علاقائیت، نسلی قومیت۔ اس کا جواب ہے، پہلا نقطہ ہے، 1990 کے دور میں دنیا میں زبردست سیاسی تبدیلیاں رونما ہونا شروع ہوئی۔ دیوار برلن گرا دی گئی۔ اس کے علاوہ سوویت یونین جو ایک طول و عرض میں بڑا ملک تھا وہ بکھر گیا۔ اس بکھراؤ کے نتیجے میں
دنیا سے سرد جنگ کا خاتمہ بھی ہو گیا۔ دوسرا نقطہ ہے سرد جنگ کے خاتمے کے ساتھ ہی دنیا کی دوسری سپر پاور سوویت یونین کی کمزور ہو گیا اور دنیا میں صرف امریکہ ہی ایک سپر پاور رہ گیا۔ تیسرا نقطہ ہے دنیا کے عالمی منظرنامے پر امریکہ چھا گیا، گویا دنیا پر امریکی تسلط اور غلبہ قائم ہو گیا۔ لیکن اسی دوران بہت سی تبدیلیاں عالمی سطح پر ہونے لگی۔ یورپ میں یورپین یونین قائم ہو گئی، روس دوبارہ طاقتور بننے لگا، چین کی طاقت میں مسلسل اضافہ ہونے لگا، بھارت بھی ایک طاقتور ملک کی صورت میں سامنے آنے لگا۔ ان تمام وجوہات کی وجہ سے امریکی سپر پاور کو بہت سے چیلنجوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ چوتھا نقطہ ہے اسی دوران سوویت یونین کے بکھراؤ سے بہت سے مقامات پر نسلی قومیت کا جذبہ پیدا ہوا اور وہ لوگ حق خودداریت کی بنا پر آزادی کا مطالبہ کرنے لگے۔ اس مطالبے کی تکمیل کے ساتھ سوویت یونین سے ٹوٹ کر بہت سی نئی ریاستیں وجود میں آ گئی، کچھ اور ریاستیں تقسیم ہو گئی اور ان سے الگ ہو کر نئی ریاستیں بن گئی۔ چوتھا سوال ہے حکومت ہند کے نیشنل ای گورننس پلان کے مقاصد پر روشنی ڈالیے۔ اس کا جواب ہے قدیم اور روایتی عوامی انتظامیہ میں اکثر کام ہاتھوں سے یعنی مینولی کیے جاتے تھے۔ اس کام میں تاخیر، تساہلی اور غلطیوں کا بہت زیادہ امکان ہوتا تھا۔ اس لیے حکومت ہند نے ای گورننس پلان تیار کیا تاکہ پہلا نقطہ ہے عوامی خدمات کو شہریوں کے گھروں تک لے جایا جائے۔ دوسرا ہے دور دراز دیہی علاقوں تک حکومتی اسکیموں کو پہنچایا جائے۔ تیسرا تمام سرکاری ریکارڈز کو ڈیجیٹلائزڈ کیا جائے۔ چوتھا ہر شہری انٹرنیٹ کے ذریعے ان تک پہنچ جائے۔ پانچواں ہر کام آسان اور قابل اعتماد بن جائے۔ چھٹا آن لائن سے وقت اور پیسے کی بچت ہو۔ ساتواں عوام کو معمولی کاموں کے لیے قطار میں کھڑے نہ ہونا پڑے۔ پانچواں سوال ہے بھارت میں بائیں بازو کی انتہا پسندی کیا ہے؟ اس کا جواب ہے بھارت میں 1966 میں مغربی بنگال کے نکسل باری کے مقام پر بے زمین کسانوں نے وہاں کے جاگیرداروں کے خلاف پرتشدد تحریک شروع کی۔ اس تحریک کو چارو مجمدار کی تحریروں نے زندہ کیا تھا۔ چارو مجمدار کی تحریروں میں کمیونسٹ لیڈران مارکس، لینن اور ماؤ زے تونگ کے خیالات و افکار ہوتے تھے۔ ان کی گرفتاری کے بعد کچھ حد تک یہ تحریک کمزور ہو گئی۔ آندھرا پردیش اور بہار میں بھی ماؤوادی کمیونسٹ ہی اصل میں بائیں بازو انتہا پسند نظریات کی حامل پارٹی ہے۔ یہ جنگجویانہ نظریات کی حامل ہے، اس لیے اس کے اثرات سے پورے ملک میں بائیں بازو انتہا پسندی متحرک ہو گئی۔ عموماً یہ تحریک بے زمین کسانوں، دلت اور قبائل میں بہت اثر رکھتی ہے۔ اس تحریک کے اثرات اور دائرہ کار عموماً گھنے جنگلاتی علاقے اور پہاڑی علاقے ہیں، کیونکہ ان دشوار گزار علاقوں میں یہ محفوظ رہتے ہیں۔ بھارت سرکار نے غیر قانونی سرگرمیوں کے تحت ان کو دہشت گرد تنظیموں کی لسٹ میں شامل کر کے اسے غیر قانونی قرار دے دیا ہے اور آج بھارتی پولیس ان کا مقابلہ کر رہی ہے۔ چھٹا سوال ہے WTO پر اپنے خیالات پیش کیجیے۔ اس کا جواب ہے غیر ملکی تجارت 1948 سے گیٹ ایگریمنٹ کے معاہدے کے تحت ہو رہی ہے۔ اس معاہدے پر دنیا کے تقریباً 23 ممالک نے دستخط کیے تھے۔ ان ممالک نے ایک دوسرے کو بہت سی سہولیات بھی دی تھی۔ WTO کا قیام 1 جنوری 1995 کو ہوا۔ اب اس کے تحت دنیا کے تقریباً 164 ممالک تجارت کر رہے ہیں۔ WTO ایک بین الاقوامی تجارتی ایجنسی ہے جو تجارت کے اصول و ضوابط بناتی ہے۔ اس کے لیے 3 اہم ترین ذمہ داریاں یہ ہیں۔ پہلا ہے یہ تجارتی قوانین و ضوابط بناتی ہے۔ دوسرا یہ تجارتی تنازعات کا تصفیہ کراتی ہے۔ تیسرا یہ تجارت میں سودا کروانے کا کام بھی کرتی ہے۔ اس کے علاوہ WTO ممبر ممالک کے درمیان
ہونے والے تجارتی معاہدے کو تکمیل تک پہنچاتی ہے۔ اس کے قیام کے مقاصد میں پہلا ہے غیر ملکی تجارت اصول و ضوابط کو نافذ کرنا، دوسرا آزادانہ تجارت کے لیے ایک فورم مہیا کرنا، تیسرا عالمی تجارت کی نگرانی کرنا، چوتھا عالمی تجارت میں شفافیت لانا، پانچواں دیگر عالمی معاشی اداروں سے تال میل پیدا کرنا۔ سوال نمبر 7 ہے، دیے گئے نکات کی مدد سے مندرجہ ذیل سوالوں کے جوابات 150 تا 200 الفاظ میں دیجیے۔ کوئی ایک ہی کرنا ہے، یہ مفصل سوال کا سب سے بڑا سوال ہوتا ہے، 10 سے 12 نمبرات کے لیے آتا ہے۔ ابھی دیکھیے کچھ اہم سوال ہم نے اس سے پہلے سوال نمبر 6 کے دیکھے تھے، اب سوال نمبر 7 کے دیکھیں گے۔ پہلا سوال ہے بھارت میں خواتین کی حالت۔ اس کے 4 نکات ہے: الف معاشی عدم مساوات، ب اسمگلنگ خرید و فروخت اور استحصال، جیم شرح خواندگی، دال سیاسی نمائندگی۔ اس کا جواب ہے بھارت ایک ترقی پذیر اور کثیر آبادی والا ملک ہے۔ بھارت میں دیہاتوں کی کثرت ہے جہاں عموماً بے روزگاری اور غربت عام ہے۔ بھارت میں ہمیشہ سے خواتین کا استحصال ہوتا رہا ہے، ان کی حالت قابل رحم رہی ہے۔ بھارت میں خواتین کی حالت کو ان عنوانات سے دیکھا جا سکتا ہے۔ پہلا ہے اغوا۔ بھارت میں بچیوں اور کم عمر لڑکیوں کا اغوا کیا جاتا رہا ہے تاکہ ان سے جسم فروشی کرائی جائے، بھیک منگوائی جائے یا ان سے جبری شادی کر کے گھریلو کام لیے جائیں۔ بے استحصال۔ گھریلو تشدد عام ہے، ان کو ہر قسم کے بنیادی حقوق، سماجی انصاف اور آزادی سے محروم رکھا جاتا ہے۔ جیم لڑکیوں کے ساتھ ہمیشہ ناانصافی کی جاتی ہے، انہیں تعلیم سے محروم رکھا جاتا ہے، ان کی کم عمری میں شادی کر دی جاتی ہے۔ ماں باپ بھی لڑکیوں کو نظر انداز کرتے ہیں، ان سے نوکرانی کے سارے کام لیے جاتے ہیں۔ دال۔ بھارت میں لڑکیوں کو عموماً تعلیم سے محروم رکھا جاتا ہے، اس لیے بھارت میں 2011 کی مردم شماری کے رپورٹ کے مطابق خواتین کی شرح خواندگی 65.46% ہے، جو مردوں کی بنسبت بہت ہی کم ہے۔ بھارت ایک جمہوری ملک ہے، اس میں سماج کے ہر طبقے کو نمائندگی دی جاتی ہے، لیکن آج بھی بھارتی پارلیمنٹ اور اسمبلیوں میں خواتین کی نمائندگی بہت ہی کم ہے۔ پنچایت راج میں کسی حد تک ان کی نمائندگی کو بہتر کہا جا سکتا ہے۔ دوسرا سوال ہے بھارت کی غیر ملکی پالیسی کو متاثر کرنے والے عوامل۔ اے جغرافیہ، بی تاریخ، سی بین الاقوامی معیشت، ڈی سیاست۔ اس کا جواب ہے بھارت ایک عظیم قدرتی وسائل سے مالا مال جمہوری ملک ہے، دنیا میں اس کے تعلقات بہت سے ممالک سے ہیں۔ بھارت اپنی غیر ملکی پالیسی ان عوامل عناصر کو مد نظر رکھ کر بناتا ہے۔ بھارت کا جغرافیہ۔ اس کے جغرافیائی محل وقوع پر نظر ڈالیں تو معلوم ہوتا ہے کہ جنوبی ایشیا میں ان کو مرکزی و محوری مقام حاصل ہے۔ اس کے اطراف بہت سے پڑوسی ممالک ہیں۔ اس کے علاوہ اس کے شمال اور شمال مشرق میں کوہ ہمالیہ کے پہاڑی سلسلے ہیں۔ اسی جانب بھوٹان اور چین ہے۔ چین بھارت کا سب سے بڑا طاقتور پڑوسی ملک ہے۔ اس کے مشرقی جانب پاکستان ہے، جس سے بھارت کے تعلقات خوشگوار نہیں رہتے ہیں۔ اس کے اکثر پڑوسی ممالک کی سرحدیں آپس میں نہیں ملتی ہیں۔ بھارت کے جنوب میں بحر ہند ہے۔ بھارت کی تقریباً 7,500 کلومیٹر سمندری سرحد ہے۔ بحر ہند کے راستے سے ہی دنیا کی 50% تجارت ہوتی ہے۔ اسی سمندر سے منسلک بہت سے ممالک ہیں۔ ان تمام باتوں کو نظر میں رکھ کر بھارت اپنی ایک غیر ملکی پالیسی بناتا ہے۔ بھارت کی تاریخ۔ بھارت ایک قدیم تہذیب و تمدن کا خطہ ہے۔ اس کے تمام پڑوسی ممالک اسی تاریخی روایات اور مذاہب پر پائے جاتے ہیں۔ بھارت تاریخی اعتبار سے امن و شانتی کا گہوارہ رہا ہے۔ اس نے دنیا کے تمام مذاہب اور کلچر کو خوش آمدید کہا ہے۔ اس کی تاریخی روایات رہی ہے کہ یہاں ہر مذہب، سماج اور کلچر کے لوگ بھائی چارگی سے رہتے ہیں۔ بقائے امن اور بقائے باہمی اور انسانی قدروں کا امین ہے۔ اس لیے ان اصولوں کو مد نظر رکھ کر بھارت اپنی عالمی پالیسی بناتا ہے۔ بھارت پنچشیل کے اصولوں کو مانتا رہا ہے۔ اگلا ہے بین الاقوامی معیشت۔ بھارت زرعی ملک ہے، لیکن صنعت و عرفات میں کافی ترقی کر رہا ہے۔
اس نے آزاد معیشت کے اصولوں کو اپنا لیا ہے، اس لیے اس کے آزاد خیال معیشت کے اصولوں سے آزاد تجارت، عالمگیریت اور نجکاری کے اصولوں کے مطابق اپنی بین الاقوامی معاشی پالیسی اور عالمی تعلقات و پالیسی بنا رہا ہے۔ اگلا ہے سیاست۔ کسی بھی ملک کی سیاسی پارٹی کے اصول و نظریات سے اس ملک کی غیر ملکی پالیسی بنتی ہے، کیونکہ ریاست کی برسر اقتدار پارٹی کا ایک سیاسی نظریہ ہوتا ہے، معاشی نظریہ ہوتا ہے۔ اس لیے اس ملک کی سیاسی پارٹی اپنے نظریات کی تکمیل اور جن سے ان کے سیاسی مفادات وابستہ ہوتے ہیں ان کے ساتھ دوستانہ تعلق رکھنا پسند کرتی ہے، اور اسی کے مطابق اپنا غیر ملکی تعلق اور اپنی غیر ملکی پالیسی بناتی ہیں۔ تیسرا ہے قومی یکجہتی کے قیام میں ریاست کا کردار۔ اس کے 4 نکات ہے۔ الف، تہذیبی و سماجی گروہ۔ بے، علاقائی شناخت۔ جیم، مذاکرات۔ دال، سماجی نظام۔ اس کا جواب ہے جمہوری نظام میں زبان، رنگ، نسل، مذہب اور تہذیبوں کا اختلاف ہوتا ہے، لیکن جمہوریت میں سماج کے تمام لوگوں کو مساوی مقام و مرتبہ دیا جاتا ہے تاکہ ملک کا اتحاد، سالمیت اور امن و امان قائم رہے۔ اس کے لیے حکومتیں بہت سے اقدامات کرتی ہیں۔ اس کا جواب ہے پہلا نقطہ ہے ملک کی حدود کے اندر بہت سی سماجی، سیاسی اور تہذیبی اقدار و روایات ہوتی ہیں۔ ان کی وجہ سے بہت سے اختلافات کا پایا جانا ممکن ہے، لیکن حکومت ان اختلافات کو خوش اسلوبی سے ختم کر کے ملک میں امن و امان بنائے رکھتی ہے اور تمام لوگوں کی قدر و منزلت کو برقرار رکھتے ہوئے انہیں قومیت کے جذبے میں ڈھال لیتی ہے۔ دوسرا ہے بھارت ایک بہت ہی وسیع و عریض ملک ہے۔ یہاں وفاقی طرز حکومت ہے۔ صوبوں کی تشکیل زبان کی بنیاد پر کی گئی۔ حکومت تمام علاقائی اختلاف کو دور کرتی ہے اور ہر علاقے کی متوازن ترقی کی کوشش کرتی ہے۔ ہر علاقے کی ضرورت کو محسوس کر کے اس کے مطابق اقدامات کرتی ہے۔ تیسرا نقطہ ہے مذاکرات سے مفاہمت کا راستہ نکلتا ہے، اس لیے ملک کے مختلف علاقوں میں مختلف وجوہات کی بنا پر اختلافات کا پیدا ہونا ممکن ہوتا ہے۔ اس لیے حکومت مسلسل مختلف گروہوں، طبقات اور لوگوں سے رابطہ بنائے رکھتی ہے اور ان میں پیدا ہونے والے نظریاتی اختلافات کو ختم کرنے کے لیے باہمی صلاح مشورہ اور راستہ نکالنے کے لیے ان طبقات کے لوگوں کے درمیان گفت و شنید کے لیے مذاکرات کراتی رہتی ہے۔ چوتھا نقطہ ہے حکومت ملک کے سماجی نظام میں دخل اندازی نہیں کرتی ہے۔ ہر سماج کے اپنے رسم و رواج اور طور طریقے ہوتے ہیں۔ حکومت ان کو اپنے سماجی نظام کے دائرے میں رہ کر تمام آزادیاں دیتی ہے۔ چوتھا ہے یورپین یونین پر بحث کیجیے اور نکات کی مدد سے جواب دیجیے۔ تاریخ، یورپین کمیشن، یورپین پارلیمنٹ، یورپین کونسل۔ اس کا جواب ہے یورپین یونین کے قیام سے پہلے کئی علاقائی تنظیمیں تھیں۔ یہ تمام علاقائی و معاشی تنظیمیں آپس میں ضم ہو گئیں اور 1992 میں ماسٹریکٹ معاہدے پر دستخط کرنے کے بعد یورپین یونین قائم ہوئی ہے۔ یورپین یونین کے 4 اہم ادارے ہیں۔ پہلا، یورپین کمیشن۔ یہ یورپین یونین کا عاملہ شعبہ ہے جو یورپین پارلیمنٹ کے لیے یورپین قوانین کے مسودے تیار کرتا ہے اور یورپین پارلیمنٹ کے قوانین کو نافذ کرتا ہے۔ دوسرا ہے یورپین پارلیمنٹ۔ یہ پارلیمنٹ یوں تو 1973 میں ہی ایک معاہدے کے تحت وجود میں آ چکی تھی۔ اس کے 751 ممبران 5 سال کے لیے منتخب کیے جاتے ہیں۔ یہ قانون سازی اور بجٹ بنانے کا اہم کام کرتی ہے۔ تیسرا ہے یورپین کونسل۔ کونسل تمام پالیسیاں، حکمت عملی اور طریقہ کار بناتی ہے۔ اس میں ممبر ممالک کے صدر، وزیر اعظم، ان کے خارجہ وزیر کے علاوہ ایک کل وقتی صدر ہوتا ہے۔ ہر سال اس کے 4 اجلاس ہوتے ہیں۔ اگلا ہے یورپین کورٹ آف جسٹس۔ یہ کورٹ کے جملہ کاموں کو انجام دیتی ہے۔ امید ہے آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اگلے ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔